اور شیخ ربیع حفظہ اللہ کے تعلق سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، اور شیخ ربیع حفظہ اللہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں مدینہ طیبہ کے میں رہتے ہیں اور علم الحدیث میں پی ایچ ڈی کی ہے۔ اتنا آپ جان لیں، یعنی بچپن کیسے گزرا ہے آپ یہ دیکھیں کہ 1.5 سال کی عمر میں باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، 1.5 سال کی عمر میں یتیم تھے، ماں نے پالا ہے۔ اور پھر اس زمانے میں یعنی 1351 پیدائش ہے، 1351، اب کیا ہے 1440 ہے، عمر کتنی بنتی ہے؟ 90 کے قریب، 90 کے قریب، ایسا ہے نا؟ ایک کم 90، ایسا ہے نا؟ 89، سبحان اللہ۔ تو اس زمانے میں کیا وسائل تھے؟ مسائل ہی مسائل تھے، اور شام تک کے قریب ایک جرادیہ بستی تھی، وہاں پر پیدائش ہوئی اور بہت مشکل حالات میں تھے۔ آہستہ آہستہ علم سے دل لگا، بچپن سے علم میں قدم رکھا اور ترقی ہوئی۔ پی ایچ ڈی کی ہے علم الحدیث میں سن 1400 میں، علم الحدیث پی ایچ ڈی سن 1400 میں کی۔ اب کتنی ہے؟ 40 سال سے 40 سال پہلے پی ایچ ڈی کر چکے ہیں علم الحدیث میں، اور علم مقام کسی سے مخفی نہیں ہے۔ زمانے کی 3 کبار علماء دور حاضر کے جو گزر چکے ہیں، شیخ بن باز رحمہ اللہ، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے، شیخ بن نے بھی، یمن والوں نے، سب نے گواہی دی ہے کہ شیخ ربیع جو ہے وہ اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے اور بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ علامہ البانی رحمہ اللہ نے جو ٹائٹل دیا وہ کیا ہے؟ جرح و تعدیل کا علم بردار ہے، حامل رایت جرح و تعدیل دور حاضر اگر کوئی ہے تو شیخ ربیع ہیں حفظہ اللہ۔ علم مقام یعنی سب واقف ہیں، دشمن بڑی کوشش کی، پروپیگنڈے پھیلائے ہیں، اور ایک ٹائٹل بھی نکلا مداخلہ کا۔ مداخلہ کا ٹائٹل کہاں سے نکلا ہے؟ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ربیع کے جو سننے والے ہیں، جو چاہنے والے ہیں، یہ بڑے سخت لوگ ہیں اور بڑے فتنے باز ہیں، یہ صرف ردود ہی جانتے ہیں، علم سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جبکہ دیکھیں شیخ ربیع کے جو تصنیفات موجود جو مطبوع ہیں تقریباً 30 سے بھی زیادہ ہیں، جو چھوٹے اور بڑے جو تصنیفات ہیں، اور ان کو علم مقام کسی سے مخفی نہیں ہے۔ آرٹیکلز بے شمار لکھے ہیں اور کئی رسالوں میں، اور ان کی جو گواہی ہے، جو مخالفین، اصل بات مخالفین گواہی دیں، مخالفین گواہی دیتے ہیں کہ جو بات کی ہے دلیل کی روشنی میں کی ہے، یہ بات مانتے ہیں۔ جو حوالہ بھی دیا ہے، جو بات بھی کسی کا رد میں کی ہے، چاہے جماعت ہو چاہے شخص ہو، تو حوالہ پہلے پیش کیا ہے اور ثابت کیا کہ غلطی کہاں پہ ہو، غلطی کیا ہے، اور مکمل ادب کے دائرے میں رہ کے آپ کبھی گالی نہیں سنیں گے، آپ کبھی گالی نہیں ہوگی۔ گالی دینا کس کا کام ہے؟ کمزوروں کا کام ہے۔ یہ علم کی طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ علم کی روشنی میں آپ جواب دیتے ہیں۔ سب تو پہلے سب سے جانتے کہ غلط ہے، کہ غلط کیوں ہے، پھر صحیح کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے، یہ سب لے کر چلے ہیں، اور بڑی اچھے انداز تربیت کی ہے جوانوں کی بھی الحمدللہ۔ دیکھیں کچھ سخت مزاجی کہیں پر اگر کچھ طلاب علم ہے، یہ ان کا طریقہ ہے۔ آپ شیخ صاحب سے ملے، ان کو دیکھیں، ان سے ملاقات کریں، ان کا طریقہ دیکھیں آپ، یعنی آپ کو لگیں گے آپ اس زمانے میں ہیں۔ ان کی مجلس میں جو بھی جاتا ہے صرف علم کی باتیں ہوتی ہیں، سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اہل بدعت کی باتیں ہوتی ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، یعنی جو بھی ان سے ملاقات کرتا ہے خیر سے واللہ محروم نہیں ہوتا۔ ہر مجلس میں اپنے نوعیت ہوتی ہے اور خیر ہوتا ہے، کتابیں کھلی ہوتی ہیں، اور ابھی بھی یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو شفاء عاجل کامل عطا فرمائے۔ یعنی کافی عمر رسیدہ ہو چکے ہیں، سننا بھی بہت مشکل ہو گیا، بھاری ہو گیا ان کے لیے۔ ابھی بھی ان کے بستر جو ہے، وہ جو بیڈ ہوتا ہے نا مریضوں والا، وہی بیڈ ہے، اسی پہ وہ لیٹتے ہیں، گھر میں رکھا ہوا ہے، اور اس میں کتابیں کھلی ہیں۔ یہی یعنی زندگی ساری علم میں گزاری ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی عطا فرمائے، اور جو بھی شر ہے اللہ تعالیٰ اس شر سے محفوظ فرمائے۔